السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ کل رات ایپیسوڈ نہیں آ سکی تھی اور اسی لیے میں ابھی صبح اٹھتے ہی ریکارڈنگ کے لیے بیٹھ گئی ہوں۔ رات کو میں نے بتایا تھا کہ لائٹ کا ایشو ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے نہیں پتہ رات کو کب لائٹ واپس آئی، کیونکہ میں تو سو گئی تھی۔ امید ہی ختم ہو گئی تھی جب 3 بجے سے لے کر نہیں آئی نا لائٹ، تو امید جو رہی سے بچی تھی نا کہ لائٹ آ جائے گی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو سیدھی سا ہم نے کام کیا، کمبل لے کر سو گئے۔ صبح میں اٹھی ہوں فجر کے ٹائم، تب بھی لائٹ نہیں تھی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ جو ہمارے لائننگ کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور ہمارے سائٹ پہ بجلی وغیرہ کی کوئی کام چل رہا ہے، اور ان دنوں میں بہت زیادہ بجلی بند رہنے والی ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ابھی سردی شروع ہو گئی ہے اور ہمارے سائڈ پہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ صرف ایک بارش آ جائے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی زیادہ سردی ہو جائے گی۔ تو بس سردی آ گئی ہے اور اب بھی وہ بجلی والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ہڑتالیں ہوں گی بجلی نہ آنے پر یا ایسا ویسا کچھ، تو وہ والے آرام سکون سے لوگ بجلیاں بند کر کے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ اصل میں کوئی ہمارا سسٹم جتنا مجھے پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ اس یہ کیا سسٹم ہوتا ہے لائٹ کا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرانسفارمر کھمبے کے اوپر ہوتے ہیں ان کو زمین کھود پتہ نہیں نیچے رکھیں گے یا کیا کریں گے، مجھے نہیں پتہ، لیکن جتنا پتہ ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اور اس کام میں اچھا خاصا ٹائم لگنے والا ہے۔ ان لوگوں نے ایک ہفتے کا ٹائم ایک مہینے کا ٹائم کہا ہے کہ بجلی آتی جاتی رہا کرے گی، تو کوئی بات نہیں، ہم اپنا ٹائم چینج کر لیں گے بھائی، کیا فرق پڑتا ہے ہمارا، کیا ہے، ہم نے تو بس اپنی ایپیسوڈ دینی ہوتی ہے۔ اور کل میں نے روح یارم کی ایپیسوڈ 2 پوسٹ کی تھی، اس میں نے وائس اوور نہیں کیا۔ اس ناول میں میرا کوئی موڈ نہیں ہے ویسے وائس اوور کرنے کا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے یارو، قسم سے جو لوگ کرتے ہیں نا ان سے پوچھو۔ تو ہوا یہ کہ میں نے نہیں کیا، تو آپ لوگ مجھے بتا دو کہ یہ جو نیکسٹ ناول میں اس چینل پہ شروع کروں گی آفٹر مرمے کائزان، اس کی وائس اوور کروں یا ویسے ناول ٹھیک رہے گا، کیونکہ اگر ویسے کروں گی نا تو ٹائم ٹو ٹائم ایپیسوڈ آپ کو ملتی رہے گی۔ ہم تو ریکارڈنگ کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں نا روز۔ میرے خیال میں باتیں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ پھر میں نے اپلوڈ بھی کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ لائٹ پھر سے چلی جائے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، اینڈ تھینک یو سو مچ، آپ سب کے کامنٹس ریڈ کیے، میں نے بہت خوشی ہوئی کہ یار ایٹ لیسٹ ریڈر سمجھ جائیں آپ کی پرابلم کو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اور سب لوگوں نے بہت پیارے پیارے کامنٹس کیے، مجھے بہت خوشی ہوا ہے، قسم سے آئی لو یو سو مچ کہ اب میں کیا ہی بولوں بس تھینک یو۔ چلو شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ۔ مرمے کائزان، قسط نمبر 97، تحریر عریج شاہ۔ کائزان ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کل رات CCTV کیمراز میں کسی کا سایہ نظر آیا ہے، بیسمنٹ کی طرف جاتے ہوئے۔ اندھیرے کی وجہ سے یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کون ہے، لیکن اتنا اندازہ میں نے لگا لیا ہے کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کوئی لڑکی ہمارے گھر کی بیسمنٹ میں جانے کی کوشش کیوں کرے گی؟ کہیں کسی کو بھیجا تو نہیں ہے سمیر ہمدانی نے؟ کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ سمیر ہمدانی زندہ ہے اور اس وقت اپنے علاج کے لیے کہیں چھپ گیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ اس کا خاص آدمی سبیل کچھ لوگوں نے پیرس میں دیکھا ہے۔ وہاں ہسپتال میں وہ اپنے کسی دوست کا علاج کروا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سمیر ہمدانی کا ہی علاج کروا رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہ سمیر ہمدانی نے کسی کو بھیجا ہے ہمارے گھر پر چیکنگ کرنے کے لیے۔ رسل نے آفس روم میں
داخل ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ وہ بالکل خاموشی سے اسے سنتا ہوا مسکرائے جا رہا تھا۔ قائزان، میں تمہیں اتنی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں اور تم مسکرا رہے ہو۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بیسمنٹ میں کسی نے جانے کی کوشش کی ہے۔ آدھی رات کو کوئی لڑکی تھی، تقریباً رات کے 2 بجے کے وقت وہ بیسمنٹ کی طرف گئی تھی، لیکن بعد میں جنگلی جانوروں کی آواز کی وجہ سے وہ اندر نہیں گئی بلکہ سیڑھیوں سے ہی پلٹ گئی۔ دیکھو، یہ کیمرے میں تمہیں نظر آ جائے گا۔ اس نے لیپ ٹاپ اس کی نگاہوں کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ کر دیا۔ میری بیوی کو آج کل پھر سے جاسوسی کا جنون چڑھا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ گئی تھی رات کو، لیکن زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکی ان جنگلی جانوروں کی آواز کے ساتھ، اسی لیے لوٹ آئی تھی۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے لیپ ٹاپ دوبارہ اس کے حوالے کر چکا تھا۔ کیا مرم کیوں گئی تھی وہاں پہ؟ اس کا بھلا وہاں کیا کام ہے؟ وہ وہاں پر کیوں جائے گی جبکہ ہم اسے صاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ اسے جو ہم سے پوچھے ہم اسے ہر سوال کا جواب دیں گے؟ اور تم نے بھی تو کہا تھا نا کہ اب وہ تم سے کچھ پوچھے گی تو تم بتا دو گے، تو پھر تم اسے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ پوچھتی کیوں نہیں رسل؟ وہ مجھ سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہی تو میں اسے کیا بتاؤں؟ وہ خود سب کچھ جاننا چاہتی ہے، خود اپنے بلبوتے پر میرا ماضی خروچنا چاہتی ہے تو خروچنے دو اسے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ بھی پوچھے بغیر میرے ماضی کے بارے میں جان سکتی ہے تو کوشش کر لے دو، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے قائزان، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی ہے یہ بھی تو سوچو۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ تم پر یقین نہیں کر رہی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ قائزان کندھے اچکا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ اس نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنا ماضی دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ شاید اسی لیے وہ خود سے میرے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ قائزان جیسے اپنی مرم کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اگر ایسا ہے بھی تو بھی قائزان، تمہیں اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ وہ الجھی ہوئی ہے اور تم اسے مزید الجھا رہے ہو۔ خیر، میں چلتا ہوں۔ سمیر ہمدانی کے بارے میں مزید انفارمیشن لینی ہے۔ مجھے اس کے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھنی ہے۔ رسل لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اسے جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو مرم ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔
یہ اچھی بات ہے محترمہ، ساری رات جاسوسیاں کرتی رہو، صبح اٹھنے کا نام ہی مت لو۔ وہ اس کے پاس آتا ہوا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور پھر اس کے گالوں کو چومتے ہوئے اسے جگانے میں کامیاب ہو گیا۔ مرم، میں اپنی فیملی بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے جیسے اپنے دل کی خواہش لبوں سے بیان کی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ پلٹ کر اس کی طرف کروٹ بدل چکی تھی، جبکہ اس کے ایسا کرنے سے وہ اس کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ اسٹوپڈ لڑکی، میں بچے چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بیبی اس دنیا میں آ جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں میں بہت جلدی ان سب چیزوں کی خواہش کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں گھر میں آؤں تو ایک چھوٹی سی مرم بھاگتے ہوئے میرے قریب آئے اور میں بھاگ کر اس کے پاس جاؤں اور اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے اپنے سینے میں چھپا لوں۔ بس یہی ایک خواہش ہے میری۔ بتاؤ، میری خواہش پوری کرو گی؟ وہ اس کا چہرہ انگلی کی مدد سے اٹھاتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جس پر قائزان اس کے جواب کو بہت آسانی سے سمجھ گیا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر لیٹتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے قائز، میں اپنا MSc کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل کے مقام پر اپنی انگلیوں سے حرکت کرتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ قائزان نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ لیکن اب میری شادی ہو چکی ہے، اب پڑھائی پیچھے چھوڑ دینی چاہیے۔ بس میرا بھائی چاہتا تھا کہ میں بہت پڑھوں لکھوں۔ آپ کو پتہ ہے، مصر آنے سے پہلے وہ میرا لاسٹ ڈیٹ پر جا کر ایڈمیشن فارم لے کر آیا تھا تاکہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکوں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے بولے چلے جا رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میرا بچہ تمہاری پڑھائی میں نہیں آئے گا۔ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم یہ ہرگز مت سوچنا کہ میں تمہیں اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں مرم، میں تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دینا چاہتا۔ تم اپنی پڑھائی پوری کرنا چاہتی ہو نا؟ تم ضرور کرو گی۔ میں کل ہی آن لائن تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گا اور تمہاری آن لائن کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اگر تم چاہو تو تم یونیورسٹی میں جا کر ایڈمیشن بھی لے سکتی ہو، مجھے اعتراض نہیں، لیکن اس سے تمہیں مسئلہ ہوگا۔ شاید اتنے دور تم یہ ساری چیزیں ہینڈل نہ کر سکو، اور ویسے بھی اگر تمہیں گھر پر ہی ہر چیز مل جائے تو میرا نہیں خیال کہ تم یہ یونیورسٹیوں کے چکر میں پڑنا چاہو گی۔ وہاں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں وہی سارے ٹیچرز تمہیں الگ سے لیکچر دیں گے۔ اس سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا
کہ تمہیں سب کچھ ٹھیک سے سمجھ آ جائے گا۔ میرے لیے تمہارے پاس بہت سارا ٹائم ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی آسانی سے سوچ سکیں گے۔ وہ ہر چیز کو ترتیب دیتے ہوئے بولا۔ ہاں لیکن ایک مسئلہ ہے، تمہیں ٹیسٹ یونیورسٹی میں جا کر دینا پڑے گا، تبھی آن لائن کلاسز میں تمہارا ایڈمیشن ہو پائے گا۔ وہ سب کچھ سیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ مریم ایک نظر اسے دیکھتی اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ خوشی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے بولی، جبکہ اتنے دنوں کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ کتنی بار کہا ہے تم سے، اتنی دور سے مت بتایا کرو کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے میں کروٹ بدل کر اسے اپنے نیچے کر چکا تھا۔ یہ جو آپ میں جن آ جاتا ہے نا، اسی لیے میں آپ کو بتاتی نہیں کہ آپ اچھے ہیں یا نہیں۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ اس کی سانسوں کو مشکل میں ڈال چکا تھا، جبکہ مریم اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ناکام ہونے کے بعد اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ ڈبلیو، مجھے لگتا ہے ان ساری چیزوں کو نا میں بہت زیادہ سر پر سوار کر رہی ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مجھے قائزان پر بھروسہ ہے کہ وہ غلط نہیں ہیں تو مجھے خود کو اتنی پرابلمز میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں لیکن مجھے قائزان کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ میں ان کے ماضی کے بارے میں ایک چیز سمجھنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک وہ مجھے کچھ بتائیں گے نہیں، لیکن میں ان سب سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ساری باتیں انہیں تکلیف دیتی ہیں، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی ان سے اس بارے میں نہیں پوچھوں گی۔ میں اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتی ڈبلیو، کیونکہ میں اپنے قائز کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں قائز کی زندگی کے بارے میں سب کچھ۔ کون بتائے گا مجھے کہ ان کے ماضی میں کیا ہوا؟ وحاج کاظمی کون تھا اور کس وجہ سے مارا تھا قائزان نے اسے؟ کوئی اپنے ہی باپ کو جان سے کیوں مارنا چاہے گا؟ یقیناً وہ غلط آدمی ہوگا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی بولے جا رہی تھی، جبکہ ڈبلیو کبھی ایک سائیڈ پر آ کر اسے سنتا تو کبھی دوسری سائیڈ پر بیٹھ کر۔ ڈبلیو، تمہیں کیا لگتا ہے اس نیچے بڑے والے کمرے میں کیا ہوگا؟ وہ کمرہ سب سے الگ تھلگ کیوں ہے، اور اس کا کوئی بھی دروازہ گھر کے اندر سے کیوں نہیں نکلتا؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے نیچے اتنی بڑی بیسمنٹ ہے۔ کیا وہ وہی جگہ ہے جہاں پر قائزان نے
وہاج قاسمی کو قید کر کے رکھا ہے؟ مجھے نا اس آدمی کی کوئی بھی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی۔ وہ وہاج قاسمی زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ میں تو اسی کنفیوژن سے باہر نہیں آ پا رہی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس بیسمنٹ کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے، لیکن مجھے وہاں جاتے ہوئے ڈر بھی تو لگتا ہے۔ اتنا اندھیرا ہے وہاں۔ تمہیں پتہ ہے میں رات کو گئی تھی، وہاں اتنے خطرناک جانور بول رہے تھے نا کہ بس میں اندر جا ہی نہیں پائی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے دوبارہ وہاں جانا چاہیے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو ڈبلیو نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، جس کا مطلب تھا نہیں۔ تمہیں ہانک کرنی چاہیے تھی ڈبلیو، گندے بچے اپنی ممی کی کوئی بات نہیں سمجھتے، اور وہاں تمہارے ابا حضور تمہارے بہن بھائی کی پلاننگ کر بیٹھے ہیں۔ بڑے ہو جاؤ ڈبلیو، ممی کو سمجھنا شروع کرو۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ قائزان کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ قائزان تمہارے برتھ ڈے کی پارٹی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم تمہارا برتھ ڈے منائیں گے۔ میرا ڈبلیو بیٹا 7 سال کا ہو گیا ہے۔ ہم تمہیں برتھ ڈے کیپ بھی پہنائیں گے۔ اور میں نے تمہارا سرپرائز خراب کر دیا۔ وہ کیا ہے نا، میں زیادہ دیر سرپرائزز نہیں رکھ سکتی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ ڈبلیو بھی اس کی بات سننے کے بعد گول گول گھومنے لگا تھا۔ یقیناً وہ بھی اپنی برتھ ڈے کا سن کر خوش ہو گیا تھا۔ چلو اسی خوشی میں بیسمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے اچانک ڈبلیو کے گول گول گھومتے وجود کو بریک لگائی تھی۔ چلو اب بالکل بھی انکار نہیں کرنا، اچھے بچوں کی طرح چلو میرے ساتھ، تاکہ مجھے ڈر نہ لگے وہاں۔ ویسے بھی کیسی ممی ہوں نا میں، مصیبت میں اپنے بیٹے کو آگے کر دیتی ہوں۔ مجھ جیسی مائیں بھی ہوتی ہیں اس دنیا میں شاید۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی، لیکن پھر اس نے اپنی شرمندگی کو اگنور کرتے ہوئے ڈبلیو کو ساتھ لیے بیسمنٹ کی طرف جانا چاہا تھا۔ ڈبلیو، تمہیں پتہ ہے گھر کے اندر بھی ایک کمرہ ہے جہاں وہ کسی کو نہیں جانے دیتے۔ میں 2 بار اس کمرے کی طرف گئی تھی لیکن قائزان نے مجھے منع کر دیا کہ وہاں صرف کباڑ ہے اور مجھے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ کمرہ پکا بند کر دیا۔ کیا تم جانتے ہو اس کمرے میں کیا ہے؟ وہ بیسمنٹ کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ ڈبلیو اس کی بنا سر پیر کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی ڈبلیو کے پیچھے پیچھے چلتی اس گپ اندھیرے میں داخل ہو گئی تھی۔ ہال اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل فون کی ٹارچ آن کرتے ہوئے سامنے کا منظر دیکھنا چاہا۔ بڑے بڑے پلرز اور پلرز کے ساتھ جیل نما کمرے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔
ڈبلیو کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے ڈر ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا بیٹا اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہر طرف ٹارچ گھما رہی تھی، جب ایک کونے میں اسے سفید سے رنگ کی کوئی چیز نظر آئی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس چیز کو دیکھنا چاہا تو اگلے ہی لمحے اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ اتنی زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اس کے سامنے ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا جسے زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ یقیناً وہ تڑپ کر مرا ہوگا۔ اس نے وہاں سے نکلنا چاہا تھا، لیکن جس طرف اس کی ٹارچ کی روشنی جا رہی تھی ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ یہ کیسی جگہ تھی؟ وہ کہاں آ گئی تھی؟ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی چیخ گلے کے اندر ہی بند ہو گئی تھی۔ ڈبلیو اس کے ساتھ تھا، جبکہ وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی جب دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک دروازے کے ہینڈل پر آیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنی ٹارچ اس دروازے کی طرف کرتے ہوئے ہینڈل کو ذرا سا گھمایا تھا، جب اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھل گیا۔ کمرے کے اندر ایک سفید رنگ کی روشنی جل رہی تھی۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اس کمرے کے اندر کی طرف جانے لگی۔ جب ڈبلیو اس کے راستے میں آ کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس نے ڈبلیو کو ہاتھ سے ایک طرف کرتے ہوئے اندر قدم رکھا تھا۔ لیکن اس نے ڈبلیو کو ہاتھ سے ایک طرف کرتے ہوئے اندر قدم رکھ دیا تھا۔ سامنے، بالکل سامنے 4 بڑے بڑے تابوت تھے۔ کمرے میں سردی کی اتنی زیادہ شدت تھی کہ اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ وہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کمرے کو سامنے سے دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ ایک دروازہ عجیب سی گلی میں کھل رہا تھا۔ سامنے ہی اسے ایک راستہ نظر آیا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی وہاں پہ آئی تھی جب باہر سے اسے قائزان کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے کہاں سے پکار رہا تھا؟ گھر کے اندر سے؟ اور آواز سامنے ہی دیوار کے ساتھ بنے دروازے کے باہر سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کمرہ گھر کے اندر کھل رہا تھا، لیکن کہاں سے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب تک وہ بری طرح سے الجھ چکی تھی۔ جب ڈبلیو نے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے اسے وہاں سے نکالنا چاہا، وہ جلدی سے اس کے ساتھ باہر نکلی تھی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے بیسمنٹ سے نکل کر کمرے کی دوسری سائڈ سے سامنے کی طرف آئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔
تو جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہم جلدی اپنے 24,000 سبسکرائبر بھی پورے کر سکیں۔ تو یہ والی ایپیسوڈ تو ہو گئی، تو اس کے بعد میں نے کرنی ہے دوسری ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ، اور اس سے بعد میں 10 بجے سے پہلے کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 بجے میں یونیورسٹی چل جاتی ہوں، تو میں نے جلدی کام کرنا ہے۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائے رکھ دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔